کہ پہلی بات تو آپ کو میں جس دن 12 تاریخ کو ان کو بھیجا گیا تھا نا جوڈیشل ریمانڈ میں، تو اس دن میں اس کو ملا. ٹھیک، اس نے مجھے خود بتایا ان دی پریزنس آف دی پولیس. اس نے کہا جی مجھے میرے پورے پرائیویٹ پارٹس پہ بھی اور جسم پہ بھی اتنا شدید جی اتنی شدید اس میرے اوپر جو ہے تشدد ہوا ہے کہ یہ جو کالا کوٹ آپ کا ہے نا، اس سے زیادہ میری جو جسم ہے وہ کالا ہوا ہے. او مائی گاڈ، یہ اس کے اپنے الفاظ تھے ان دی پریزنس آف دی پولیس. یہ اگر آپ 10,000 کیس نکالو گے تو اس میں سے شاید ایک کیس کوئی ہوگا جس میں آپ کو یہ ملے گا کہ جوڈیشل ریمانڈ میں بھیجنے کے بعد اس کو فزیکل ریمانڈ میں بھیجا. آج جو آرڈر آیا اس میں بھی جو ریزنز دی گئی ہیں وہ یہ نہیں دی گئی ہیں کہ جناب اس کی فزیکل ریمانڈ مسٹ ہے. انہوں نے کہا جی کوئی ڈائریز ہیں جس کو بنیاد بنا کر، جو کہ سیکرٹ ہیں، جو ہم سے شیئر بھی نہیں ہوئی، اس کو بنیاد بنا کر کہا گیا کہ جی اس کو 2 دن کا فزیکل ریمانڈ دے دیں. اور اسپیشلی ان سرکمسٹانسز میں جب الزام ہے کہ اس کو فزیکل تشدد ہوا. اور دوسری بات، آپ بڑی اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ تو کسٹڈی میں ہے، خواہ وہ جیل میں ہو خواہ وہ فزیکل ریمانڈ میں ہو. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی تو لبرٹی آلریڈی ایٹ سٹیک ہے. اس کو کیا لگے کہ فزیکل ریمانڈ پہ لے جائیں یا جیل میں رکھیں، اور انویسٹیگیشن سے کوئی نہیں روک سکتا، نہ روکا ہے انہوں نے. ایک چیز اس میں کلیریفائی چاہوں گا. دیکھیں آئی جی پنجاب جو بات کر رہے ہیں نا، وہ ان کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں میں مجبور ہوں، میں کچھ جو باتیں آپ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں میں نہیں کر سکتا، آپ چیف منسٹر سے مجھے کلوائیں. چیف منسٹر صاحب خاموش ہیں اس حوالے سے، یہ کیا وجہ؟ ظاہر ہے چیف منسٹر صاحب جو آپ نے بتایا، اس کا مطلب ہے کہ ہی از انڈر سم انفلوئنس. دیٹس رائٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کانسنٹریشن ایکسٹینیس کانسنٹریشن ہے اس کے انفلوئنس میں ہے. ہی از ناٹ ایکٹنگ ایز چیف منسٹر آن بہاف آف دی پی ٹی آئی گورنمنٹ. ٹھیک، وہ اس کا مطلب ہے کہ انسٹرکشنز کچھ اور ہیں، کسی اور جگہ سے انسٹرکشنز آ رہی ہیں. صحیح ہے. اینڈ دیٹ شوڈ ناٹ بی. اس میں ہیومن رائٹس وائلیشن کا اسپیکٹ بھی موجود ہے. اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. ٹھیک، ان کی اسٹیٹمنٹ بیفور ARY ایڈمیٹڈ ہے، اس کا فرنزک بھی انہوں نے کروا لیا، وہ بھی ایڈمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اب جس گاڑی سے اس کا شیشے توڑ کے اس کو نکالا گیا، کوئی ایسا آلہ قتل تو نہیں جو اس نے اکیلے چھپایا ہوا تھا جو یہ لے جا کر کے برآمد کرائے گا. گاڑی کون لے گیا؟ ڈرائیور لے گیا. آپ نے گرفتار کرنا ہے تو اس کی کسٹڈی اس کے لیے ضروری ہے. آپ نے دیکھیں ایک 10 ماہ کی بچی کی ماں کو آپ نے اس کے گھر میں جا کر تشدد بھی کیا، چادر کے تحفظ کو بھی وائلیٹ کیا، اور آپ نے اس کو گرفتار کیا، تھانے میں بھی رکھا، جیل میں بھی رکھا کہ اپنے میاں کو برآمد کرو، میاں کو برآمد کرو. دیکھیں اس کو آپ تھانے میں لے آتے ہیں، کیا اس سے وہ چیزیں ساری ریکور ہو جائیں گی؟ کیا اس کی کسٹڈی میں ہے؟ باہر آ کر تو اس سے کلیم کر سکتے ہو. 3-4 چیزیں اٹھائی ہیں ہم نے. کویشمنٹ کی پٹیشن فائل کر دی ہے جو کہ ایڈمٹ کر لی ہے کورٹ نے، اور نیکسٹ ویک لگا دیا ہے کہ ہم کیوں نہ اس FIR کو کویش کر دیں. نوٹس کر دیا ہے ٹو دی اسٹیٹ اینڈ ایڈوکیٹ جنرل کو. اب اس میں پہلی غلطی یہ ہے گورنمنٹ نے جو کی ہے ابھی والی، پہلی غلطی یہ ہے کہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ کی اپروول کے بغیر یہ FIR درج ہی نہیں ہو سکتی، نمبر 1. ٹھیک ہے. دوسری غلطی اس کے اندر یہ ہے کہ اگر پوری اس کی اسٹیٹمنٹ کو پڑھا جائے تو مرزا اسلم بیگ والی ججمنٹ اور انیتا تراب والا کیس ایگزیکٹلی وہ پرنسپل اس میں لاگو ہیں. افینس بنتا ہی نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ اس میں ارسپانسیبل ہے، غلط ہے. افینس تو نہیں بنتا نا انیتا تراب والا اور اس میں جی وہ جو باتیں کی گئی ہیں نا دونوں کیسز میں، انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی ٹھیک ہے بڑا چھوٹا افسر بڑے افسر کے انلیگل آرڈر کو نہ مانے، ویدر یہ آرمی فورس ہے یا کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہے. تو لہٰذا جو اس نے کہا ہے اس کے مطابق افینس نہیں بنتا. اور انہوں نے کورٹ نے آرڈر لکھ کے جسٹس عامر فاروق صاحب جو موجودہ ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس کو ایڈمٹ کر لیا. لہٰذا یہ جو 2 باتیں ہیں نا یہ بڑا اہم ہے. اور تیسری بات جو آپ نے فرمائی، اس میں کل میں نے یہ باتیں بھی بتائی ہیں کورٹ کو کہ بھائی اگر یہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے، انلیگل ہے، پرچہ ہوتا ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ باقی لوگوں نے کیا کیا. ایک بات صرف کہنا چاہوں گا، آج 2 حکومتیں ان کے پاس ہیں، KPK میں یا پنجاب میں. کوئی بھی اگر کمپلینٹ اس طرح اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، فرض کرو یا ان کی کیبنٹ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم ان کے خلاف بھی پرچہ کرتے ہیں، تو دین ان کے لیے ڈیفنس کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ دونوں ایٹ پار بنتے ہیں، بلکہ ان کا آفینس زیادہ سیریس ہے.